حضرات کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کا رکھ رہا ہوں اور حدیث پاک کا بھی رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ جو نکاح رکھا ہے، یہ جو نکاح رکھا ہے، ایک اجنبی عورت کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ اللہ جو نکاح کے ذریعے سے زندگی کے بندھن میں دیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ زندگی کی گاڑی دو کے ذریعے سے چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے مہر بھی مرد کے اوپر رکھا، نام و نفقہ بھی مرد کے اوپر رکھا، سکونت کا بھی مرد کے اوپر رکھا۔ لیکن ہم نے اس نکاح کو بے انتہا کٹھن اور مشکل بنا دیا۔ آپ یہاں پر دیکھیے، کوئی ذمہ داری عورت کی یہاں پر نہیں بتایا جا رہا، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر کی جا رہی ہے۔ اور یہ ذمہ داری اس لیے دی کہ عورت کمزور ہے، لیکن یہ جو دو انسانوں کی زندگی ہے، اب اس زندگی کے بندھن کو اللہ نے نکاح کے ذریعے سے جوڑا اور نکاح کو آسان کیا، لیکن امت مسلمہ اس نکاح کو بے انتہا کٹھن بنا دیا، اس نکاح کو بے انتہا مشکل بنا دیا، جبکہ شریعت مطہرہ نے اس نکاح کو آسان بنایا۔ اور آسان اس طرح بنایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ ہونا، کہ سب سے بابرکت نکاح شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر مشقت کے اعتبار سے بہت آسان، مشقت نہ ہو، بالکل آسان ہو۔ یہ شریعت نے اس نکاح کو آسان کیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نکاح کو بے انتہا کٹھن اور مشکل بنا دیا۔ مشکل اور کٹھن کس لیے بنا دیا اور کیسے بنایا؟ وہ اس طرح کہ ہم نے غیروں کی نقالی شروع کی۔ ہم نے ہندوانہ رسم کچھ نکاح کے اندر رکھ دیے جس کی وجہ سے مشکل ہو گیا۔ وہ ہندوانہ رسم کیا ہے؟ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں ہندوانہ رسم ہے جہیز، لین دین کا معاملہ۔ یہ شریعت کے اندر چیز ہے ہی نہیں، یہ غیروں کی نقالی ہے۔ تلک بھی شریعت اسلام، شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے۔ اسی طریقے سے اور رسومات پر آپ نظر ڈالیں، ہلدی لگانے کا رسم ہے اور نہ جانے وہ کیا کیا رسم ہے، یہ ساری کی ساری رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں بلکہ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اور یہ رسم انہوں نے کیوں اپنایا؟ ہندو مذاہب کے لوگ اس رسم کو کیوں اپناتے ہیں؟ ہم نے اس پر کوئی غور نہیں کیا۔ ان کے یہاں، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ یہ جو جہیز کا معاملہ ہے، ان کے یہاں یہ چیز ہے، ان کے عقیدے میں کہ عورت کے لیے کوئی میراث ان کے یہاں نہیں ہے، عورت کے لیے ترکہ وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے یہاں۔ ان کے یہاں جب ترکہ نہیں ہے، میراث کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مذہب کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے شادی میں اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اسے شادی میں وہ پورا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اب باپ کے پاس انہیں لینے کا کوئی چیز نہیں رہا اس عورت کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس لیے اپنی طاقت کے مطابق سب کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ شریعت مطہرہ کے اندر دیکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عورتوں کے حصے مقرر کیے۔ ایک لمبی آیت مبارکہ عورت کی وراثت کے مسئلے میں اللہ نے نازل فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ پوری آیت مبارکہ آپ پڑھ کر دیکھیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر
میراث کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا۔ اب جب عورتوں کے لیے میراث کا مسئلہ ہے شریعت مطہرہ کے اندر، تو پھر ان کو وہاں پر شوہر میں یہاں بھی ملنا ہے اور باپ کی پراپرٹی میں بھی ان کو حصہ ملنا ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہے۔ غیر مذاہب میں وہ وہاں پر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ دینے کے لیے ٹھان لیا کہ بیٹی کو سب کچھ دیں گے، لیکن یہاں پر لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ اب ہم نے جہیز کو اور لین دین کو اپنانے کے لیے غیروں کا طریقہ اپنایا، غیروں کی نقالی شروع کر دی، اور غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھے کہ ہماری بچیاں آج گھروں میں بیٹھی ہیں۔ آج ہماری گھروں کے اندر بیٹیاں جب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے یا تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، جب باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، تو پھر زمین اور کھیت اور کھلیان بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پلاٹ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ سودی کاروبار شروع کرتے ہیں، سود پر لے کر بچی کو بھی آتے ہیں، شادی کراتے ہیں۔ اگر ماں باپ بھی کمزور ہے، ان سے یہ بھی نہیں ہو رہا اور بیٹی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، تو پھر یہی بیٹی کل جا کر کیا کرتی ہے؟ سوسائڈ کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ اگر خودکشی کرنا ان کو برا لگتا ہے تو پھر یہی ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں۔ اور آج مرتد کرنے کے لیے شکاری باہر پھر رہے ہیں، کالجوں کے سامنے، اسکولوں کے سامنے، گلی کوچوں میں مرتد کرنے والے لوگ ٹریننگ کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور ان کو دینے کی بات بھی دشمنوں نے کر رکھی کہ اگر تم مسلمان کی ایک عورت کو، ایک بچی کو اپنے مذہب کے لوگ سے، اپنے مذہب کے کسی لڑکے سے شادی کراؤ گے تو تمہارے لیے یہ فارمولا ہے، تمہیں یہ گفٹ دی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، حضرت مولانا سجاد خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مایہ ناز عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، آپ یوٹیوب پر ان کا نام لکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ٹریننگ کے ساتھ اس قسم کے شکاری لوگ پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ان کو ٹریننگ دیے ہیں، اور ٹریننگ اسی بات پر دیے ہیں کہ تم مسلم لڑکی کو ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کراؤ، تمہیں جو ہے یہ کرنے پر تمہیں کیا دیا جائے گا؟ 2.5 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ کتنے روپے؟ 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کیش کے حساب سے تمہیں دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا تحفہ دینے کی یہ بات کی گئی ہے کہ تمہیں مکان دیا جائے گا، اور تیسرا تحفہ تمہیں یہ دیا جائے گا کہ گورنمنٹ جاب دیا جائے گا۔